ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا طبقہ، خاص طور پر مغربی نفسیات سے متاثر ماہرین کا ایک گروہ نوجوان کو یہ پٹی پڑھا رہا ہے کہ متزنی ایک بالکل نارمل اور صحت مند عمل ہے۔ یہ جنسی تناؤ کو کم کرتا ہے اور یہ پروسٹیٹ کینسر سے بچاتا ہے اور اس کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ لیکن جب ہم سائنس کی گہرائی میں اترتے ہیں اور جدید ترین نیورولوجیکل تحقیقات کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ دعویٰ ریت کی دیوار ثابت ہوتا ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ جرمنی کے مشہور زمانہ میکس پلانک انسٹیٹیوٹ اس کی 2014 کی تحقیق نے ثابت کیا ہے کہ جو لوگ کثرت سے فحش فلمیں دیکھتے ہیں اور مشرنی کرتے ہیں ان کے دماغ کا وہ اہم ترین حصہ جسے اسٹریٹم اور پری فرونٹل کارٹیکس کہتے ہیں سڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ وہ حصے ہیں جو انسان کی قوت ارادی یعنی ول پاور، وہ فیصلہ سازی، اخلاقیات اور خود پر قابو پانے کی صلاحیت کو اس کو کنٹرول کرتے ہیں۔ مزنی کرنے والا شخص آہستہ آہستہ ایک زومبی سا بن جاتا ہے۔ اس کی ہمت، اس کا عزم، اس کی آنکھوں کی چمک اور اس کے چہرے کا نور ختم ہو جاتا ہے۔ سائنس اسے سپر نارمل سٹیمولس کا نام دیتی ہے، یعنی آپ اپنے دماغ کو پکسل اور اسکرین کی صورت میں ایک ایسی جھوٹی دنیا کا عادی بنا رہے ہیں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ کا دماغ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس ہزاروں عورتیں ہیں، حالانکہ حقیقت میں وہ ایک بند کمرے میں تنہا بیٹھا اپنی زندگی برباد کر رہا ہے۔ یہ ایک اور خوفناک اور لرزخیز سائنسی حقیقت ہے۔ فون انڈوکیڈ اس کی صورت میں سامنے آ جاتی ہے۔ آج کل کے 20-22 سال کے صحت مند نوجوان شادی کی پہلی رات ہی ناکام ہو رہے ہیں۔ اس لیے نہیں کہ ان میں کوئی جسمانی نقص یا وہ نامرد ہیں، بلکہ اس لیے کہ ان کا دماغ اسکرین کی تیز رفتار ایڈیٹنگ اور ہاتھ کی تیز رفتار اور غیر فطری رگڑ کا عادی ہو چکا ہے۔ ایک حقیقی عورت کا لمس اس کی جذباتی قربت، اس کی خوشبو اور اس کے دماغ کی وہ ڈوپامائن کک نہیں دے پاتی جو 4K ویڈیو دیتی ہے۔ یہ ان کی مردانگی کا نفسیاتی قتل ہے۔ اب ذرا الہیات کی طرف واپس آئیں اور قرآن کا اعجاز دیکھیں۔ قرآن نے سورہ مومنون میں کامیاب لوگوں کی نشانی بتائی ہے، والذین ہم لفروجہم حافظون، اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے، اور جو اس سے آگے بڑھے اسے قرآن نے عادون حد سے بڑھنے والا کہا ہے۔ قرآن نے اسے صرف گناہ نہیں کہا ہے، اسے حد سے تجاوز کہا ہے، اور آج سائنس بتا رہی ہے کہ یہ واقعی حد سے تجاوز ہے، کیونکہ آپ اپنے دماغ کے نیورو کیمیکلز کو ان کی قدرتی حد سے باہر نکال کر ضائع کر رہے ہیں۔ وہ ٹیسٹوسٹیرون جو آپ کو باہر جا کر دنیا فتح کرنے، رزق کمانے، پہاڑ توڑنے اور تہذیبیں بنانے کے لیے دیا گیا تھا، آپ نے اسے باتھ روم کی نالی میں بہا کر ضائع کر دیا۔ یہ محض مادہ حیات کا ضیاع نہیں ہے، یہ آپ کی تقدیر اور آپ کے مستقبل کا ضیاع ہے۔ اس تاریک اور لیسدار سرنگ میں مزید آگے بڑھیں تو ہم اس گہرے گڑھے میں گرتے ہیں جسے زنا کہتے ہیں۔ لبرلزم اور سیکولر اخلاقیات کا سب سے بڑا نعرہ ہے میرا جسم میری مرضی۔ اگر دو بالغ افراد باہمی رضامندی سے تعلق قائم کرتے ہیں تو اس میں کیا برائی ہے؟ یہ نعرہ ہے۔ ریاست یا مذہب کو اس میں دخل دینے کا کیا حق ہے؟ یہ نعرہ ہے۔ یہ جملہ سننے میں بہت منطقی، بہت منصفانہ اور بہت جدید لگتا ہے، لیکن جب ہم اسے نیورو بایولوجی کی لیبارٹری میں لے جاتے ہیں اور مائکروسکوپ کے نیچے رکھتے ہیں تو یہ جملہ انسانی فطرت کے خلاف ایک اعلان جنگ نظر آتا ہے۔ انسان کوئی جانور نہیں ہے کہ ادھر منہ مارا ادھر منہ مارا اور نکل گیا، نہیں اس کا جسم کوئی مشین ہے جسے استعمال کر کے رکھ دیا جائے۔ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک انتہائی پیچیدہ بانڈنگ سسٹم رکھا ہے۔ جب ایک مرد اور عورت جسمانی تعلق قائم کرتے ہیں تو ان کے دماغ میں وہ دو طاقتور اور جادوئی ہارمونز خارج ہوتے ہیں، ایکسیٹوسن اور ویزوپریزن۔ یہ سائنسدان ایکسیٹوسن کو محبت کا
مالیکیول یا وفاداری کا کیمیکل کہتے ہیں۔ یہ وہ قدرتی گلو ہے جو دو روحوں کو آپس میں جوڑتا ہے۔ قدرت کا نظام یہ ہے کہ آپ جس کے ساتھ جسم ملائیں اس کے ساتھ آپ کا دل بھی جڑ جائے، تاکہ آپ مل کر بچے کی پرورش کر سکیں اور ایک خاندان بنا سکیں۔